عمران خان صاحب نے جو نیا پاکستان بنایا اس میں ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی جو ہے وہ نواز شریف جیسے امیر آدمی کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوگا، یہ عمران خان صاحب کا خواب تھا اور انہوں نے وہ خواب پورا کر دیا۔ نواز شریف جب عدالت میں آتے ہیں یا کسی پیشی کے اوپر جب آیا کرتے تھے تو اسی طرح ہی پیرے لگتے تھے، اسی طرح ہی جناب تمبو کناتے لگ کے راستے بنتے تھے، اور ایک عام آدمی جو ہے اب وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح تمبو کناتے اور پیرے لگتے ہیں، مگر وہ صرف سلوک ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس ایک عام آدمی کا نام ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ ان کی نالائکی کی وجہ سے نکالا گیا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے میری چونکہ نالائکی کی وجہ سے مجھے جو اڈاپٹ کیا گیا تھا، جو مجھے گود لیا گیا تھا، سر نلائک سکا پتر نلائک نکل آئے تو لوگ آک نامہ دے دیتے ہیں اخباروں میں، آک کر دیتے ہیں جائیداد سے اور لکھ دیتے ہیں کہ اس کے کول و فعل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم اس کے کسی کول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو سر پاکستان کی فوج نے بھی عمران خان صاحب کو آک نامہ جاری کر دیا ہے، یہ تو تھا بھی لیپ پالک، کیڑا کوئی سکا پتر تھا۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کئی لیپ پالک ہوئے، نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، لیکن ان کو بھی آک نامہ دیا، تو یہ آک نامہ عمران خان صاحب کے لیے پہلا نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ٹرو پالیٹکس کے اوپر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ ریئل ایشوز کے اوپر آئیں، عمران خان صاحب کا سارا زور یہ ہے کہ میں ڈرا کے دھمکا کے کوئی سون مکے دکھا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کر دوں کہ آئی ایم یور بیسٹ آپشن، میں ہی آپ کی سب سے بہترین چوائس ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر چوائس آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے، میں آپ کا نکاح ہوں، میں آپ کا بالکا ہوں، مجھے آپ نے جو گود سے اتار دیا ہے، میری انگلی پکڑے، مجھے تنگاڑے چڑھائیں۔ یہ عمران خان صاحب کا کیس ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی عدالت میں پیش ہوئے؟ آج آپ کا وزیر اعظم جو تھا، میں کسی وزیر اعظم کی وکالت نہیں کر رہا، میرے نزدیک جو ہے نواز شریف صاحب اور یہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں فرق صرف کوئی 19-20 کا فرق ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، کیونکہ جتنے تابع دار عمران خان صاحب تھے اتنے ہی تابع دار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور شہباز شریف صاحب میں اور عمران خان صاحب میں جو 19-20 کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ نلائق تھا، یہ ذرا کام کر کے دکھا دیتا ہے، اگر کام نہ بھی ہو تو ذرا بھج دوڑ ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو آج آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہہ رہا تھا کہ جی کہ لاپتہ افراد کا ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، اور لیکن یہی عمران خان اسی عدالت میں ان کو کھڑے ہو کے وزیر اعظم بننے کے بعد یا وزیر اعظم سے اترنے کے بعد، بننے کے بعد نہیں اترنے کے بعد، عدالت کہہ رہی تھی ان کو کہ یہ مطیع اللہ جان کھڑا ہے، آپ کے دور میں یہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور کل ویسے خان صاحب پوچھ رہے تھے مطیع اللہ جان سے کمرہ عدالت میں، تینوں کیا تو چکیا سی؟ انہوں نے کہا جی جو تسی ہن کہہ رہے ہو نا، یہ میں بہت پہلے کہنا، میں معافی چاہتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ جو آپ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا تو کیس ہی یہ ہے کہ میرا نق وقت ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں آپ نے فارغ کیا، بالکل جو نواز شریف صاحب پوچھا کرتے تھے، تو مجھے اڈاپٹ کریں، اتنے ایسا ان کا کیس ہے۔ تو اب اس کیس کے لیے وہ ڈرا رہے تھے، وہ دھمکا رہے تھے، وہ پریشر میں لے کے آ رہے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی اپنے اپنے پروگرامز میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے پریشر دیا، دباؤ بڑھایا اور دباؤ قبول کیا گیا۔ یہ میرے چونکہ میں مجھا نہیں بھیڑا، تو ہم دوست ہیں آپس میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ، میں کسی کا نام لے کے جو ہے وہ اس کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ نوید سنا رہے تھے اور وہ اس نوید کے پیچھے ٹیلی فون تھا، اور وہ ٹیلی فون جس کا تھا وہ ٹیلی فون کہتا تھا کہ میں اسلام آباد سے اگر اسلام آباد بدر کر دیا گیا ہوں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ واپس آئیں گے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ اے بایو صاحب تے جناب ایمی نے بھولے بادشاہ نے، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، 6 سال 4 سال 5 سال تو میں نے جناب وہ کڑکائی ہے، وہ جو وہ ہے سب سے طاقتور عہدہ، تو ٹینشن نہیں لینی۔ ہر وہ صحافی جو آپ کو دم کے اوپر کھڑا نظر آیا عمران خان صاحب کے ایشو کے اوپر، حالانکہ کل کلا کو یہ شیخ رشید صاحب کی اوقات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب آج کھڑے ہو کے سیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو
عدالت کے ذریعے نااہل کر کے جیل بھیجا گیا تو اس سے سیاست ختم نہیں ہوتی سر، بالکل نہیں ہوتی. لیکن یہ آپ کو اس وقت بھی کہنا چاہیے تھا جب نواز شریف کے خلاف یہ کچھ ہو رہا تھا، جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب طلال چودھری کے خلاف یہ ہوا، جب دانیال عزیز کے خلاف ہوا، تب تو آپ پگڑے ڈال رہے تھے، آپ کے دانت جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ وہ چھپائے چھپ نہیں رہے تھے. تو اب آپ کو ساری تکلیفیں یاد آئی ہیں؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید جیسا بھی کایا آدمی لالچ کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا، ورنہ اس کو پتا تھا جتنا شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے جو ہیرارکی اور اس کے انٹرنل سسٹم کو، تو یہ دھوکہ نہ کھاتے. لیکن چونکہ ان کی مجبوری تھی عمران خان کا ساتھ دینا، اپنی تو سیاسی جو ہے وہ اتنی بساط نہیں ہے ان کی. ایک پارٹی ہے، ایک سیٹ کی پارٹی ہے، اور وہ سیٹ بھی عمران خان یا اس طرح کی کسی جماعت کے وہ توفیلی ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ یار کہ یہ جو پشاور سے اور پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے ہیں اور وہ واٹس ایپ کالز آ رہی ہیں کہ ڈٹے رہنا ہے اور اگلے محاذوں پہ رہنا ہے اور تیر کمان جو ہیں وہ تانے رکھنے ہیں، تلواریں نیاموں سے نکال لیں، ہم واپس آ رہے ہیں. سر جی یہ دھوکہ کھا گئے، ان سے پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی دھوکہ کھا گئے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.